ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری۔ سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ INS وکرانت بھارتیہ بحریہ میں شامل، وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا کامیابی سے تعبیر۔ جموں سمارٹ سٹی کے تحت 14 پروجیکٹوں پر کام کا آغاز، توی بیراج کا تعمیری کام بھی بحال۔ جموں کشمیر کے لیے جامع زرعی پالیسی کی ترتیب، ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے لیا اپیکس کمیٹی کی سفارشات کا جائزہ، اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے لیے ای آواز پورٹل کا کیا افتتاح۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کوچی کے کوچین شپ یارڈ لمیٹڈ میں ملک میں ہی تیار کیے گئے طیارہ بردار بحری جہاز INS وکرانت کو بحریہ میں شامل کیے جانے کی رسم انجام دی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے بحریہ کے نئے نشان کی نقاب کشائی بھی کی۔ اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہر بھارتی ایک نئے مستقبل کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وکرانت محض ایک جنگی جہاز نہیں بلکہ یہ 21ویں صدی میں بھارت کی سخت محنت، ذہانت اور بھارت کے عزم کا ایک ثبوت ہے۔ طیارہ بردار جہاز کی زبردست جسامت کی وضاحت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ایک فلوٹنگ سٹی ہے، یہ بجلی پیدا کرتا ہے جو 5000 گھروں کو بجلی پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ جب وکرانت بھارت کے سمندری زون کی حفاظت کے لیے اترے گا تو بحریہ کی بہت سی خواتین فوجیوں کو اس جہاز پر تعینات کیا جائے گا۔ اس موقع پر کیرالہ کے گورنر، وزیر اعلیٰ اور کئی مرکزی وزراء بھی موجود تھے۔ جموں کشمیر میں سمارٹ سٹی پروجیکٹوں کے تحت کئی تعمیراتی کام جاری ہیں۔ اس سلسلے میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں میں آج 14 پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان پروجیکٹوں کی تکمیل سے جموں کے لوگوں کے طرز زندگی میں بدلاؤ آئے گا اور انہیں جدید خدمات دستیاب رہیں گی۔ پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ انتظامیہ جموں شہر کو ماحول دوست اور معاشی طور ایک خوشحال شہر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے عام لوگوں اور پروجیکٹوں کی عمل آوری ایجنسیوں سے تلقین کی کہ وہ قریبی تال میل بنائے رکھیں تاکہ ان پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل ممکن بنائی جا سکے اور ان سے مناسب استفادہ کیا جا سکے۔ جموں میں توی بیراج کے تعمیری کام کا دوبارہ آغاز کیا گیا ہے۔ کام کو شروع کرنے کی رسم لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے انجام دی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے LG نے کہا کہ پچھلے 10 برس سے التوا میں پڑے اس اہم پروجیکٹ کو دوبارہ شروع کرنے سے مندروں کے شہر کی سیاحتی سرگرمی میں اضافہ ہوگا۔ منوج سنہا نے کہا کہ پروجیکٹوں کی تکمیل میں تاخیر سے کسی بھی خطے کی معیشت متاثر ہوتی ہے اور لوگ بنیادی سہولیات سے محروم رہتے ہیں۔ LG نے کہا کہ پروجیکٹوں کی تکمیل میں تاخیر کی غلط روایت کو اب کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ UT میں پروجیکٹوں کی بروقت عمل آوری اور میعاد بند مدت میں تکمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تقریب سے چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے بھی خطاب کیا۔ جموں کشمیر میں زراعت اور اس سے منسلک شعبوں کے لیے ایک جامع ایگریکلچر پالیسی مرتب کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں محکمے کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج ٹیکنیکل ورکنگ گروپس کے ساتھ ایک میٹنگ میں یونین ٹیریٹری سطح کی اپیکس کمیٹی کی جانب سے داخل کی گئی سفارشات پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ اپیکس کمیٹی نے 25 تجاویز پیش کی ہیں۔ اٹل ڈلو نے کہا کہ کمیٹی کا مقصد زرعی شعبے سے حاصل ہونے والی آمدن کو اگلے 5 سالوں میں دوگنا کرنا ہے تاکہ مرکزی سرکار کی جانب سے جموں کشمیر کے لیے مختص رکھی گئی 900 کروڑ روپے کی رقم کو حاصل کیا جا سکے۔ میٹنگ میں کشمیر اور جموں کی زرعی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر اور محکمہ زراعت کے اعلیٰ افسر موجود تھے، جبکہ جموں میں تعینات افسروں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی۔ پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے آج کپواڑہ کا دورہ کر کے وہاں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ پولیس افسران اور جوانوں کے ایک اجلاس میں انہوں نے پولیس اہلکاروں کو درپیش مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی اور ان کے جائز مطالبات پورا کرنے کا یقین دلایا۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے دلباغ سنگھ نے کہا کہ کشمیر کے لوگ امن چاہتے ہیں اور پولیس فورس قیام امن میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کپواڑہ ضلع میں ملیٹنسی نہ کے برابر ہے اور اس سے قبل DG پولیس نے کپواڑہ میں پولیس فورس کے لیے تعمیر کی گئی کئی عمارتوں کا بھی افتتاح کیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو نظریاتی اختلافات کو بلا کر اس خطے کی وحدت اور انفرادیت کو قائم رکھنا ہوگا۔ بیرواہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کے بیشتر ممالک اس وقت پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں اور ایسے حالات میں امن و امان کے قیام کے لیے اتحاد بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے نوجوان قوم اور ملک کی تعمیر میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کے نوجوان منشیات کے عادی بن رہے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سماج کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد سے تلقین کی کہ وہ اس صورتحال کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطاف بخاری نے کہا ہے کہ اقتدار میں آنے کی صورت میں وہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرانے کے لیے کام کریں گے۔ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ کئی کشمیری نوجوانوں کو جرم میں بے گناہی کی پاداش میں سزا دی جا رہی ہے، جس پر روک لگانے کی انہوں نے مانگ کی۔ انتخابی فہرست سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں الطاف بخاری نے کہا کہ وہ اس فہرست کی جانچ کریں گے اور اگر اس میں غیر مقامی باشندوں کا اندراج پایا گیا تو وہ احتجاج کریں گے۔ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ نے آج مانسبل میں ڈی ڈی سی اور بی ڈی سی ممبران کے ساتھ ایک میٹنگ میں ضلع میں روزگار اسکیموں کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں، گاندربل ضلع انتظامیہ کے کئی افسروں، مختلف بینکوں کے نمائندوں اور بے روزگار نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ہنا شفیع بٹ نے بورڈ کی جانب سے عملائی جا رہی روزگار اسکیموں کے بارے میں تفصیلی جانکاری دیتے ہوئے نوجوانوں سے تلقین کی کہ وہ ان اسکیموں سے استفادہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 برسوں کے دوران خود روزگار اسکیموں کے تحت 2000 سے زائد یونٹوں کے قیام کے لیے 1 ارب 10 کروڑ روپے کے قرضے فراہم کیے گئے ہیں اور اس طرح 17,000 سے زائد نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے گئے۔ انہوں نے ہنرمند نوجوانوں کے سوالات کے جواب بھی دیے۔ اننت ناگ کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم نے آج ایک تقریب پر مٹن اور اننت ناگ قصبوں کے کئی زمین مالکان میں ڈیجیٹل پاس بک تقسیم کیے۔ اپنے خطاب میں ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع کے کل 396 دیہات میں سے 250 دیہات کی ڈیجیٹائزیشن کا کام مکمل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمین مالکان انتظامیہ کے اس قدم پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ انتظامی خدمات کو لوگوں کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے زمینوں کے ڈیجیٹل پاس بک تیار کرنے والے عملے کے کام کی سراہنا کی۔ بڑگام کے شیخ العالم ہال میں منعقدہ اسی قسم کی ایک تقریب پر ضلع کے ڈپٹی کمشنر نے 107 زمین مالکان میں ڈیجیٹل لینڈ پاس بک تقسیم کیے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ انتظامیہ کے معاملات اور لوگوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات میں مزید شفافیت لانے کے لیے جدید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے متعلقہ عملے پر زور دیا کہ وہ جمع بندیوں اور محکمہ مال کے دیگر دستاویزات کی ڈیجیٹائزیشن جلد از جلد مکمل کریں۔ کسانوں اور زمین مالکان نے انتظامیہ کی اس پہل کی سراہنا کی ہے۔ حکومت نے زکورہ میں قائم اینیمل ہسبنڈری انسٹیٹیوٹ کی وائرولوجی لیبارٹری میں جانوروں میں پائی جانے والی لمپی سکن ڈیزیز کے لیے ٹیسٹ کی سہولیات قائم کی ہیں۔ ڈائریکٹر اینیمل ہسبنڈری پونم متل نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ اس ٹیسٹ کے لیے نمونے پہلے جموں کشمیر سے باہر بھیجنے پڑتے تھے اور ٹیسٹ رپورٹ 10 روز کے بعد میسر ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مقامی طور ٹیسٹ کی سہولیات دستیاب ہونے پر اب رپورٹ 24 گھنٹوں کے اندر حاصل کی جا سکے گی۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی۔ الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔ پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ بلند پائے ولی کامل حضرت خواجہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس آج عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع پامپور میں دینی اجتماع منعقد ہوا۔ عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے وہاں درود اذکار کی مجلس میں شرکت کی۔ اس موقع پر میر وائز مولانا ریاض احمد حمدانی نے تقریر کرتے ہوئے اولیاء کرام کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے حضرت خواجہ مسعود ولی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کارنامے بھی بیان کیے۔ اس دوران وہاں ہر نماز کے بعد تبرکات کی نشاندہی بھی کی گئی۔ اسی دوران آج حضرت میر میرک اندرابی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں خانقاہ اندرابیہ ملارٹا میں خدمات المعظمات اور درود اذکار کی مجلس آراستہ ہوئی، جس میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بقع عالیہ کے سجادہ نشین سید وجیہ احمد اندرابی نے حضرت میر میرک اندرابی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور علمی کمالات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر عالم انسانیت کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔
ڈرگ کنٹرول آرگنائزیشن نے کلگام میں ضوابط کی خلاف ورزی کی پاداش میں ادویات کی 2 دکانوں کو سرب مہر کر دیا ہے۔ آرگنائزیشن کے افسروں نے کہا کہ غلط طریقے پر ادویات کی خرید و فروخت غیر قانونی ہے اور اس عمل میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کلگام کے کئی علاقوں میں دوا فروشوں کو قواعد و ضوابط کے بارے میں جدید جانکاری فراہم کی ہے۔ دوا فروشوں کو اپنی دکانوں میں CCTV کیمرے اور کمپیوٹر سسٹم نصب کرنے کی ہدایت دی۔ منی ہاؤسنگ کالونی چھانپورہ کے باشندوں نے شکایت کی ہے کہ علاقے کی اندرونی سڑکیں انتہائی خستہ ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے سڑکوں کی تجدید کا کام مطالبہ کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج نئی دلی میں سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے لیے آواز پورٹل کا افتتاح کیا۔ اس سلسلے میں دلی میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کا سری نگر میں واقع ITBP کے ہیڈ کوارٹر پر جوانوں نے براہ راست مشاہدہ کیا۔ اس ویب پورٹل کی مدد سے سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے جوان رہائشی سہولیات حاصل کرنے کے لیے آن لائن درخواستیں دے سکتے ہیں۔ پورٹل کو متعارف کرنے کے موقع پر امت شاہ نے کہا کہ سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے جوانوں کی فلاح و بہبود مرکزی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور ان کو رہائشی سہولیات فراہم کرنے کے عمل میں بہتری لائی جا رہی ہے۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے جرائم پیشہ گروہ کے سرغنہ داؤد ابراہیم کے بارے میں جانکاری دینے پر 25 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ NIA نے داؤد ابراہیم کے ساتھ ہی چھوٹا شکیل پر بھی 20 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ اس کے 3 دیگر ساتھیوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے پر 15 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ NIA نے کہا ہے کہ داؤد ابراہیم اور دیگر کارندے بین الاقوامی ملیٹنٹ تنظیم القاعدہ، لشکر طیبہ اور جیش محمد کے ساتھ سرگرم ساز باز کر کے کام کر رہے ہیں۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے اپنے اس عزم کا ایک بار پھر اظہار کیا ہے کہ وہ اپنی باہمی تجارت کو اگلے 5 سال میں 100 ارب امریکی ڈالر تک پہنچا دیں گے۔ دونوں ملکوں نے یونائیٹڈ پیمنٹ انٹرفیس آف انڈیا جیسے ذرائع سے فوری طور پر ادائیگی کے امکان پر بھی بات چیت کی۔ ان معاملات پر ابوظہبی میں بھارت اور متحدہ عرب امارات کمیشن کی 14ویں میٹنگ میں غور کیا گیا۔ ایشیا کپ T20 کرکٹ میں آج شام شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان کا مقابلہ ہانگ کانگ سے ہوگا۔ ٹورنامنٹ کا یہ 6واں میچ بھارتی وقت کے مطابق اب سے کچھ دیر بعد شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ اب تک بین الاقوامی مرحلے میں ہانگ کانگ نے T20 کے میچوں میں پاکستان کا کبھی بھی سامنا نہیں کیا ہے۔ ان دونوں ٹیموں کا تعلق گروپ A سے ہے اور دونوں ہی ٹیمیں گروپ مرحلے میں بھارت سے ہار چکی ہیں۔ اس میچ میں جو بھی ٹیم جیتے گی وہ سپر 4 مرحلے میں پہنچ جائے گی۔ بھارت اس ٹورنامنٹ کے سپر 4 مرحلے کے لیے پہلے ہی کوالیفائی کر چکا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر کے فٹ بال کھلاڑیوں فیضان، تجمل اور حذیفہ کو بھارت کی انڈر 17 فٹ بال ٹیم میں شامل ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان تینوں کھلاڑیوں کو ساؤتھ ایشین فٹ بال فیڈریشن کے انڈر 17 چیمپئن شپ کے بھارتی اسکواڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ چیمپئن شپ رواں مہینے کی 5 تاریخ سے سری لنکا کی راجدھانی کولمبو میں شروع ہو رہی ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کشر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔